اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی مسئلے مسائل سے بھری ہوئی ہے پر پھر بھی وہ خوش ہیں، شکر گزار ہیں اور اپنی زندگی سیدھی سیدھی گزارے جا رہے ہیں، کوئی ان کے اوپر وہ دباؤ نہیں ہے کسی قسم کا۔ لیکن ایسے بھی دکھیں گے جن کی زندگی بالکل ٹھیک بھی چل رہی ہے لیکن وہ روئے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کے ان کے دماغ میں یہی چلے جا رہا ہے۔ اب وہ کون ہیں؟ جن کی سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے اپنے بارے میں سوچنے کا طریقہ کار، آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا آپ ایک کارآمد شخص لگتا ہے کہ آپ ایک کارآمد شخص ہیں اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، پھر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں ان صلاحیتوں کا آپ اچھے سے استعمال کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ معاملات کو حل کر لیتے ہیں۔ پھر تیسری بات ہے کہ دنیا میں لوگ ہیں جو آپ کو محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب ہمیں لگے کہ یار مجھے تو کوئی پسند نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑی کامن سی فیلنگ آتی ہے کہ یار جو آج کل کے ڈائلاگ ہے نا کہ کوئی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، جب میں یہ بولتا ہوں کہ کوئی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور کوئی مجھے محبت نہیں کرتا، تو جب محبت ہی نہیں ہے تو پھر میرے لیے ویلیو ہی نہیں ہے، پھر میرا اپنا آپ لو ہی رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہیں میرے دماغ پہ ہٹ مارتے ہیں اور میں اس سے متاثر ہوتا رہتا ہوں۔ اگر سیلف اسٹیم میری اچھی ہے پھر تو سب بلے بلے، لیکن اگر سیلف اسٹیم میری لو ہے، اچھا یہ کچھ خیالات ہیں جو اگر آپ کی سیلف اسٹیم اچھی ہے، آپ اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، آپ کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے، تو نارملی اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کوئک نا، ہر طرف آپ کو بہتر ہی نظر آتا ہے، کوئی ایسی بری چیزیں زیادہ نہیں محسوس ہوتی، معاملات زیادہ تر بہتری میں ہی نظر آتے ہیں کہ چیزیں اچھے سے چل رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ منفی جذبات سے نکل کے مثبت میں ہوتے ہیں، محبت، خوشی، سکون، مسرت، پیار۔ کہتے ہیں کوسے قضا اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کوسے قضا دیکھنے کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا؟ پہلے بارش کو برداشت کر پاؤ گے تو ہی کوسے قضا آئے گی۔ بارش کیا ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی لحاظ سے آپ کے لیے تکلیف بھی بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ کوسے قضا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گزرنا پڑے گا اس چیز سے۔ پھر سیلف اسٹیم میں کمی، جو بھی میں نے بتایا کہ اگر آپ کو اپنا آپ لو محسوس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے آپ کو کوئی محبت نہیں کرتا، تو پھر اس طرح کے خیالات دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ بالکل بیکار لگتا ہے، اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کی ایک لمبی کریٹو فہرست ہے جو ہمارے دماغوں میں چلتی ہے۔ ابھی جب آپ ان خیالات کو دیکھیں گے نا، اور رات کو جب آپ اپنا ڈیٹا انالیسس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب بہت سارے ایسے خیالات ہیں جو آپ کے ذہن میں منفی وے میں آ رہے ہوتے ہیں، منفی طریقہ کار سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ شناخت کیجئے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پہلے شناخت کیجئے کہ آپ اس وقت کسی نہ کسی وجہ سے تکلیف میں ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، اور اس سے پریشانی سے نکلنے کا طریقہ کار بھی اختیار کریں گے۔ اب جب اس طرح کے خیالات ہوں تو جذبات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ دکھ، ندامت، مایوسی، شرمندگی، احساس گناہ اور حسد، جلن، ناگواری، غصہ، نفرت، دشمنی، انتقام، خوف، بے چینی، تشویش، اسی طرح کے جذبات میں پھر آپ مبتلا ہوتے ہیں جب لو چل رہا ہو سب کچھ۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نہ تو جسم سکون میں رہتا ہے، جسم میں مختلف دردوں کی شکایتیں رہتی ہیں، نہ آپ کا ذہنی سکون رہتا ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں خراب ہو جاتی ہیں، نہ آپ کے جذبات آپ کے قابو میں ہوتے ہیں، بے قابو ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ کے رویے صحیح ہوتے ہیں، آپ چیزوں کو چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، نشے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کتنا کامن ہے آج کل کے دور میں، رپورٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، خودکشی کے رویے لوگ اختیار کرتے ہیں، وہ انہی چیزوں کے اثرات سے۔ ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہے ان ساری چیزوں کے نتیجے میں، جب آپ بہت زیادہ لو ہوں۔ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے، ڈپریشن ایک پوری نفسیاتی بیماری ہے جس کے اندر انسان اداسی میں مبتلا ہوتا ہے، جس میں جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں اس سے آپ کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، آپ مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، آپ کی بھوک یا تو آپ کو نہیں لگتی یا بہت زیادہ لگتی ہے، آپ یا تو کھاتے نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، نیند یا تو آتی نہیں ہے، بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں توانائی ختم، جیسے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کا جسم ایسا لگتا ہے بالکل بیکار ہے، اس میں کوئی توانائی نہیں ہے۔ سب سے پہلے موت کی خواہش شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے زندگی سے بیزاری شروع ہوتی ہے، زندگی سے بیزاری کے بعد موت سے خواہش شروع ہوتی ہے، موت کی خواہش کے بعد موت حاصل کرنے کے طریقے پہ سوچنا شروع کرتے ہیں، اور لوگ اسی کی بنیاد پہ خودکشی
کر لیتے ہیں. یہ وہ سبجیکٹ ہے جو آپ کے لیے مسجد میں ایڈریس کرنے کا سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ جو نئے نئے لوگ آئے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. انہیں توجہ چاہیے ہوتی ہے صرف تھوڑی سی, کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ محبت کی بات کر لیں اور اس وقت ان کی بات سن لیں, کیونکہ نارملی نا آج کل کے دور میں کوئی سننے والا موجود نہیں. کوئی میری کہانی سن لے, کوئی میرے دکھ کو سن لے جس مشکل سے میں اس وقت گزر رہا ہوں, صرف سن لے. صرف سن لینے سے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. انہیں آپ کا مشورہ بالکل بھی نہیں چاہیے ہوتا, کیونکہ ہم سب فیصلہ وہی کرتے ہیں جو مجھے کرنا ہے. آپ کو کوئی کتنا بھی بتا دے پر فیصلہ وہی کریں گے, بھلے وہ دوسرے کے کہنے پہ لیا لیکن کیا آپ ہی نے تھا. اب وہ غلط ہو گیا صحیح ہو گیا, اس کی ذمہ داری آپ ہی کے کاندھے پہ. تو اس لیے کسی کو سن لینے سے لوگوں کی نفسیاتی دباؤ ختم ہو جاتی ہے, لوگوں کی نفسیاتی بیماریوں میں کمی واقع ہوتی ہے, لوگوں کی تشویش ختم ہوتی ہے, لوگوں میں ڈپریشن ختم ہوتا ہے. تو سننے کے عمل کو تھوڑا سا توجہ دیں گے. پھر جناب چلتے ہیں, ڈر ایک ایسی مصیبت ہے جو ہماری زندگیوں کو تباہ کرتی ہے. انہوں نے ایک تجربہ کیا, تجربے میں کیا کیا, ایک بھیڑیا لیا اور اس کے ساتھ 2 بھیڑ رکھے. ایک بھیڑ ایسا تھا جو بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا, اور ایک بھیڑ ایسا تھا جو بھیڑیے کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ بھیڑ جو بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا 1 ہفتے کے اندر وہ مر گیا. کیوں مر گیا؟ کیونکہ بھیڑ کے دماغ میں یہ بات رہی کہ یہ بھیڑیا آئے گا اور مجھے کھا جائے گا, اور وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا رہا. نہ اس سے کچھ کھایا جاتا تھا نہ کچھ کیا جاتا تھا, اور خوف کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی. آپ جائزہ لیجئے اپنی زندگی کا کہ کتنی مرتبہ آپ خوف کی کیفیت میں ایسے ہی ڈیسیجن کرتے ہیں, ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں جس میں نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. موت کا مطلب نقصان ہے نا یہاں. تو ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہوتا ہے, جب ہم بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں ہوں تو بیماریاں بھی ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسے نقصان کر دیتے ہیں جو کہ عام زندگی میں, عام سوچ بچار میں ہم نہیں کر سکتے تھے. تو خوف کو سمجھنا اور خوف کے اوپر لوگوں کو گائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب خوف ایک لیول تک رہ کے نا بعد میں بدلتا ہے تو غصے کی کیفیت میں آ جاتا. ایسے ہی نا جب آپ بہت ڈرے ہوئے ہوں اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہو, یہ جو بچہ آپ جس کے ساتھ بار بار ڈرا کے عمل کرتے ہیں, ایک ٹائم میں وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور آپ کے ساتھ بہت ابیوزو ہو جاتا ہے. وہ پھر ڈر کے کر کے ریئیکٹ کرتا ہے, اور ریئیکشن میں بہت اپنا بھی نقصان کرتا ہے, اور بعض اوقات سسٹم کا بہت بڑا نقصان بھی کر جاتا ہے. بعض اوقات لوگ بہت خراب قسم کی سچویشن کرتے ہیں. اس سب کے پیچھے جو روزمرہ کی منفی سوچیں ہیں یہ بہت ہیں. رکشوں کے, ٹیکسی کے پیچھے, عام حالات میں, فیس بک پوسٹ کے اوپر, لوگوں کے اسٹیٹس کے اوپر نیگیٹو سوچ چل رہی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں آپ لوگ اس میں دیکھ کے اوپر لڑکیاں دیکھ رہے ہیں کہ نیچے میسیج دیکھ رہے ہیں. میسیج دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بھی دیکھ کر ہنس رہا ہے. اب یہ اتنے کامن اس طرح کے ڈائلاگ ہیں جو انسان کو انسان سے نفرت پیدا کرنے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. یہ جو روڈ پہ لکھی ہوئی باتیں ہیں نا, یہ مذاق نہیں ہوتی. ہماری جوانی میں دیواروں پہ حکیم صاحب کے لگے ہوتے تھے نا. آپ کراچی سے شروع کرو اور آپ کو لاہور تک پوری ٹرین میں جائیں, بس میں جائیں, ہر دیوار پر کون سے حکیم صاحب لکھے ہوتے تھے؟ بڑے حکیم صاحب, چھوٹے حکیم صاحب, 24 گھنٹے میں توانائی بحال. تو اس کا اثر ہوتا تھا نا پھر لوگوں کے اوپر, اور اس اثر کے نتیجے کے اندر کوئی چیز بیماری ہے یا بیماری نہیں ہے, انہوں نے دماغوں میں ڈال دیا کہ یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کرایا جائے. تو